علیکم ناظرین، وہ محاورہ تو سنا ہوگا، مان نہ مان میں تیرے مہمان. تو وہ محاورہ میں سچ کر کے ثابت کر کے دکھا رہا ہوں کہ میں نا ریگولر بھی ولاگ بنانے لگ جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں، پھر اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں. بہرحال میری تو ہابی ہے، مجھے تو اچھا لگتا ہے. تو اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا میں آپ کو اچھا لگتا ہوں گا، یا پھر آپ کو باتیں اچھی لگتی ہوگی. دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو جائے میرے لیے بہت ہے. خیر اب چلتے ہیں آج کے ولاگ کے موضوع کی طرف. آج کا ولاگ کو تھوڑا پھر تعلیمی قسم کرنے کا موڈ بن رہا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ میں اپنے آپ کو بہت لائق فائق دانش مند ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ اتفاق سے جب پڑھ رہے تھے، ایم اے انگلش کر رہے تھے، تو وہ پتہ نہیں اساتذہ نے کوئی ایسا، اس سے پہلے بھی کچھ عادت تھی، لیکن جب یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو اساتذہ نے پھر کتابیں پڑھنے کی طرف بہت زیادہ مائل کیا. تو وہ کتابیں اس دور میں پڑھی ہوئی تھی، پھر دوبارہ بھی پڑھی، تو وہ ایک دم سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو کتابیں ہم نے پڑھی تھی نا کسی دور میں یا پڑھی ہوئی ہیں، وہ آج ہم سے ریلیونٹ ہو گئی. مثلا آج میں بات کروں گا دو کتابوں پر. جارج اورویل کی ایک کتاب ہے بڑی مشہور، سب نے سن رکھا ہوگا اگر پڑھا نہیں ہوگا تو، اینیمل فارم، جانور کا جو فارم ہوتا ہے اس کو انگریزی میں، جو کتاب انگریزی میں تو اس نے اینیمل فارم رکھا اس کا. اور دوسری بھی جارج اورویل کی کتاب ہے 1984. اب میں صرف کتابوں میں بات کر رہا ہوں، اس کا ان باتوں کے بعد جو مرضی آپ نتیجہ اخذ کریں وہ آپ کا اپنا نتیجہ ہوگا. اس کا میرا ساتھ کوئی، وہ میری رائے نہیں ہوگی، نہ میرا اوپینین ہے، نہ میرا وہ کوئی انالیسس ہے. جو آپ رائے قائم کریں وہ آپ کی اپنی رائے ہوگی. تو میں تو کتابوں کے حوالہ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی کتاب تو جو انہوں نے لکھی، ان دونوں میں سے پہلے جو لکھی وہ لکھی اینیمل فارم. اور ابھی ولاگ کرنے سے پہلے میں ویسے دیکھ رہا تھا، اب تو خیر بہت زیادہ ہیلپ مل جاتی ہے نا، تو ڈکشنری بھی ختم ہو گئی، ویکیپیڈیا بھی ختم ہو گیا، سب کچھ اے آئی میں آ گیا. تو میں نے جب دیکھا کہ یہ کب پبلش ہوئی تھی کتاب جارج اورویل کی اینیمل فارم، تو اس کی تاریخ تھی 17 اگست. لیکن سن تھا 1945. مجھے پتا ہے آپ کون سے سن کی طرف چلے گئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کہ کون سے سن کے 17 اگست کی طرف آپ چلے گئے ہوں گے. نہیں، اس کی میں بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں 1945 17 اگست کو یہ کتاب پبلش ہوئی تھی اینیمل فارم. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ کتاب اس نے لکھی تھی 1917 کی، جو رشیا میں انقلاب آیا تھا، اس کے بعد جو وہاں پہ نظام قائم ہوا تھا، ایک اتھارٹیرین نظام کہتے ہیں اس کو مغرب والے، جس کو ہم عرف عام میں سوشلسٹ نظام کہتے ہیں. جو وہ انقلاب آیا تھا اس کی کانٹیکسٹ میں جارج اورویل نے یہ ایک سٹائریکل، پولیٹیکل سٹائریکل بھی کہہ سکتے ہیں، مگر سیاسی تنزیہ کتاب بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ لکھی تھی. لیکن جب میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کو اس بک کا بتاؤں گا تو آپ خود ہی سوچ لیجیے گا کہ اس نے کب کے بارے میں یہ کتاب لکھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جارج اورویل نے دوسری کتاب لکھی ہے 1984، وہ اس کی پبلش ہوئی تھی 1949 میں، کوئی جون کی تاریخ سے، کوئی 1949، اور 4 سال بعد، اینیمل فارم کے 4 سال بعد. اب وہ 1949 میں 1984 کے بارے میں لکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ مستقبل کو فورسی کر سکتا ہے. کہتے ہیں لوگ کہ اس نے ٹائٹل دیا تھا اس کو 1984 کا، لیکن لکھا اس نے پھر بھی اسی رشین جو انقلاب آیا تھا اس کے بعد جو نظام وہاں پہ قائم ہوا تھا اس کے حوالے سے.
بہرحال وہ تو آپ خود فیصلہ کریں. تو پہلے کتاب کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں. ایک فارم ہوتا ہے جس کا ایک آنر ہوتا ہے انسان, تو وہ جانوروں کے ساتھ جو اس نے رکھے ہوتے ہیں, پالے ہوتے ہیں, جس میں سارے تقریباً اسپیشیز کہہ لیں یا ہر ہمہ قسم کے جانور اس میں ہوتے ہیں. مطلب بورس یا پگس بھی ہوتے ہیں, اس کے بعد بکری بھی ہے, گھوڑا بھی ہے, گدھا بھی ہے, ڈوکی بھی ہے, مرغی بھی ہے, خرگوش بھی ہے, ایون ریٹ بھی ہوتا ہے. تو ان سب جانوروں کا ایک خیال ہوتا ہے کہ یار یہ انسان ہم سے جو ہے نا اچھا سلوک نہیں کر رہا. تو ان میں جو ایک سب سے سینئر موسٹ پگ ہوتا ہے, کتاب میں اس کا نام دیا ہوا ہے میجر. اس کو اولڈ میجر بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ سب سے بوڑھا جانور ہوتا ہے, تو سارے اس کی ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں. تو ایک رات اس کو ایک خواب میں آتا ہے, تو وہ پھر پیغام بھیجتا ہے مختلف جانوروں کے لیے, تمام جانوروں کو, کہ یار فلاں کل رات ہم اکٹھے ہوں گے, جب وہ ہمارا مالک جو ہے جا کے, وہ چونکہ ڈرنک بھی کرتا ہوتا ہے تو وہ جا کے ان کو خیال ہوتا ہے کہ وہ پی کے سو جاتا ہے نا جا کے, تو اس ہو جائے گا پھر ہم اپنا اجلاس کریں گے اس خواب کے حوالے سے. بہرحال وہ جب سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جو میجر ہوتا ہے ان کا جو سینئر موسٹ پیگ ہوتا ہے, وہ سب تمام جانوروں سے مخاطب ہو کہتا ہے کہ یار بات یہ ہے کہ انسان تو کچھ بھی نہیں کرتا, نہ وہ انڈا دیتا ہے, نہ وہ کوئی اور کام کرتا ہے, نہ کاشت وہ فروٹ دیتا ہے, نہ وہ وزن اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے, ہر جانور اپنی اپنی خوبی بتا رہا تھا کہ ہم سارے یہ کام کرتے ہیں, لیکن وہ مالک ہمارا انسان ہے وہ جو کچھ بھی نہیں کرتا, معاشرہ کہ ہمارے اوپر کچھ ظلم کرتا ہے یا ہمارے اوپر وہ اپنا روب جھاڑتا ہے. تو ہمیں نا اس فارم کا کنٹرول اپنے ہاتھ پہ کر لینا چاہیے. بہرحال وہ پلان کرتے ہیں اور وہ پھر وہ پلان میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو مالک کو وہ نکال باہر کرتے ہیں. تو اس میں وہ اس اجلاس میں کہتے ہیں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارے ساتھ یہ اصول ہوں گے جس پہ ہم عمل کریں گے, جس کا بنیادی اصول ہوتا ہے تھا کہ جناب سب جانور برابر ہوں گے, کسی کو کسی پہ کوئی برتری نہیں ہوگی, اپنی طاقت کے لحاظ سے یا اپنے کام کرنے کے لحاظ سے یا جو بھی ہے کس میں. تو تمام جانور جو ہیں وہ ایک ہی اس میں ہوں گے اسٹیٹس میں. ہمارا وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں, لیکن بیڈ لک ہوتی ہے کہ جو تحریک کا سربراہ ہوتا ہے اولڈ میجر ایک جو ہوتا ہے, اب اس کو اردو میں نہیں کہہ سکتا, تھوڑا غیر مہذب لوگ سمجھتے ہیں ہمارے یہاں, تو پگ ہی کہوں گا. تو وہ جلدی رخصت ہو جاتا ہے اس دنیا سے. اس کے بعد جو سیکنڈ ہوتا ہے وہ اس کا نام نیپولین ہوتا ہے, وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے. اب جو طے ہوتا ہے سب کو کام تقسیم کر دی جاتے ہیں, سب اپنا اپنا کام کریں گے اور فارم کو فلاحی ایک فارم کی صورت میں اس کا انتظام چلے گا اور سب جانور جو ہے ہنسی خوشی رہیں گے. لیکن جو وقت گزرتا ہے نیپولین صاحب جو ہے نا تھوڑے سے وہ اپنی سوچ بدلنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار ساری سوچ بچار میں کرتا ہوں, یہ تو کام کرنے والے لوگ جانور ہیں, ان کو جو کہا جائے یہ کر دیتے ہیں, لیکن اصل جو بات ہے وہ تو ذہن کی سوچنے کی بات ہے, وہ سارا کام میں کرتا ہوں. اور چونکہ میں سوچ سوچ کے تھک جاتا ہوں یا سوچنے کے لیے مجھے تھوڑی سی ذہنی چستی چاہیے ہوتی ہے, تو وہ پھر کہتا ہے وہ جو ہمارا مالک انسان تھا جو وہ پیتا تھا میں بھی پیا کروں گا تھوڑا سا, تاکہ اس سے سوچنے میں ذرا مجھے آسانی ہو جاتی ہے. اور کچھ دنوں بعد وہ کہتے ہیں کہ یار چونکہ میں اب تم سے بڑا کام کرتا ہوں سب سے, تو میں اب مخصوص لباس پہنوں گا اپنا, ٹھیک ہے,
اب میں جو ہے نا تاکہ میں تم سے منفرد یا مختلف نظر آؤں. تو وہ انسانوں جیسا ایک لباس اپنے لیے بنوا لیتا ہے اور وہ پھر وہ پہن کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی نشانی بن جاتا ہے لباس. اب یہ کرتے کرتے وہ ایسا ایسا سارے قانون بدلنا شروع کرتا ہے اور ایسا ایسا سارے اختیارات اپنے پاس لینے شروع کر دیتا ہے. اب پہلے تو وہ جانور سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو کچھ کر رہا ہے ہمارے لیے مخلص ہو کے کر رہا ہے, چونکہ ہم سب نے اکٹھے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم فارم کو مل کے چلائیں گے. تو اب کرتے کرتے یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ٹوٹل کنٹرول جو ہوتا ہے وہ نیپولین کے پاس آ جاتا ہے, جو کہ مر جانے والے تحریک کے بانی کہہ لیں, یا تحریک کے جو چلانے والا تھا اولڈ میجر, اس کے مرنے کے بعد ٹیک اوور کرتا ہے. اور پھر وہ یہ کرتا ہے کہ جناب ایک پگس میں سے ہی ایک اور پگ جو ہے نا وہ اس کی مخالفت شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ نیپولین تم زیادتی کر رہے ہو, ایسی بات ہم نے نہیں کی تھی, ہمارا معاہدہ نہیں ہوا تھا ایسا, جو ہم نے بات کی تھی اس پہ قائم رہنا چاہیے. تو مطلب ایک قسم کی وہ اپوزیشن کرنا شروع کر دیتا ہے, نیپولین کو اختیارات کو چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے, یا جو بھی وہ کر رہا ہوتا ہے اس کو. تو نیپولین کو اس کا سوچتا ہے کہ میں اس کا وہ حل نکالوں گا, یہ تو میری جو ہے نا حکمرانی کو یا میری بادشاہت کو جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کو تو یہ چیلنج کر رہا ہے. تو پھر وہ نا فارم میں سے 4-5 طاقتور قسم کے کتے اکٹھے کرتا ہے, ان کو کچھ مرات ایکسٹرا دیتا ہے, ان کی خوراک بڑھا دیتا ہے, چونکہ وہ کہتے ہیں ریلیٹ رشین سے کرتے تھے اس سوشلسٹ نظام سے. تو سوشلسٹ نظام میں یہ ہوتا کہ تمام پیداوار وہ حکومت لے لیتی تھی, پھر وہ سب کو برابر تقسیم کرتی تھی. تو اینیمل فارم پہ بھی اس نے یہی بتایا ہے کہ ویسے ہی کرتے تھے. وہ تمام جو تھے نا وسائل وہ اپنے پاس اکٹھے کر لیتا تھا نیپولین, جس نے بعد میں ایک قسم کا تختہ الٹا یا حکومت پہ قبضہ کر لیا بغیر اعلان کی کہ میں بادشاہ ہوں. ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے, اب تو اویلیبل ہے نیٹ پہ, آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں, خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کہیں گے تو میں لنک بھی اس کا نیچے لگا دوں گا. تو وہ جو اپوزیشن کر رہا ہوتا ہے اس کے سدباب کے لیے, اس کو چیلنج, اس کو جو ہے نا ایز اے تھریٹ سمجھتے ہوئے ختم کرنے کے لیے, وہ نا فارم کے 4-5 کتوں کو نا اپنے ساتھ ملاتا ہے, ان کو ایکسٹرا آرڈنری ان کے اوپر نوازشات کرتا ہے, ان کو پریویلیج دیتا ہے, پرکس دیتا ہے, ان کی خوراک بڑھا دیتا ہے, تو اور وہ طاقتور ہو جاتے ہیں. پھر ایک قسم کا ان کو جانوروں کو تھوڑا بہت مارنے کی اجازت دے دیتا ہے, تو وہ اس طرح کرتے کرتے ان کا جھاکا اتر جاتا ہے دوسرے جانوروں کو مارنے کا. جس کو دل کرتا ہے پیٹ دیتے ہیں, وہ جس کو دل کرتا ہے کاٹ لیتے ہیں. تو وہ پھر ان 4-5 کتوں کے ذریعے نا اس اپنے مخالف پگ کو ختم, مطلب یہ کہ اس کی طاقت کو یا اس کو ختم کر سکتا ہے. اور پھر وہ تمام اختیارات کے ساتھ اپنی سلطنت کو انجوائے کرا. تو اب جانور کہتے ہیں کہ یار ہم تو پھر ویسے دور میں آ گئے جیسے اس انسان کے دور میں تھے. تو کم از کم وہ انسان تو تھا نا, ہمیں لگتا تھا کہ کوئی اور چیز ہے ہمارے اوپر, تو ہم میں سے نکل کے ہمارے اوپر ہی حاوی ہو گیا. کل تک تو ہمارے ساتھ رہتا تھا, جتنی خوراک ہمیں ملتی تھی اتنی اس کو بھی ملتی تھی, سارے کام جو ہم کرتے تھے وہ بھی اپنے سے کام کرتا تھا. تو اب یہ دم سے کیسے مطلب, تو مطلب یہ کہ اس کا وہ جو مورل آف دا اسٹوری ہے وہ یہ ہے کہ جب اقتدار ملتا ہے نا تو پھر وہ اقتدار میں آنے والا جو ہوتا ہے وہ جو وعدے کر کے آتا ہے, جو آپ سے اچھائیاں کرنے کی باتیں کر کے آتا ہے, وہ تمام بھول کے اپنے ذاتی آسائشوں کے لیے قانون بدلتا رہتا ہے, قانون بناتا رہتا ہے, اختیارات اپنے پاس اکٹھے کرتے رہتا ہے. اور اس طرح اینیمل فارم کی اسٹوری ختم ہوگی. اب آ جائے دوسری کتاب پہ, 1984. اب یوں تو اس کو بھی
یوٹوپین ایک ورڈ کے طور پہ دکھایا گیا، جیسے الڈوس ہکسلے نے بریو نیو ورلڈ لکھی تھی. اب 1949 میں یہ پرنٹ ہوئی ہے کتاب، پبلش ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے 45 میں وہ اینیمل فارم لکھی، تو اس کے بعد میں 3-4 سال میں اس نے لکھی. اب وہ اس کتاب میں یہ دکھاتا ہے کہ ایک پارٹی کی مطلق العنان ڈکٹوریل قسم کی حکومت آ جاتی ہے. وہ اس کو پھر ریلیٹ کر رہا ہے وہ رشیا کی سوشلسٹ پارٹی کے ساتھ، اور جو اس پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے اس کو سب بگ برادر بولتے ہیں. اور بگ برادر جو ہوتے ہیں وہ پوری قوم کو قابو میں کرنے کے لیے نا پورے ملک میں CCTV کیمروز کا جال پھیلا دیتا ہے، گھروں میں وہ جاسوسی کے آلات فٹ کر دیتا ہے، نئے نئے قانون بناتا ہے جس میں ساری طاقت اس کے پاس آ جاتی ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ تمام قوم جو ہے نا وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ اس کی غلام ہو کے رہتا ہے. اب اس کے لیے جناب اس نے بہت سارے ادارے بناتا ہے، جس میں ایک منسٹری آف ٹروتھ ہوتی ہے. اس میں ایک صاحب کام کرتے ہیں، ونسٹن نام ہوتا ہے میرے خیال میں ان کی کتاب میں نا. ان کے ذمہ کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلی تاریخ ہے بگ برادر کہنے سے پہلے کی تاریخ ہے، اس کو وہ اس طرح تبدیل کرے تاکہ عوام یہ بھول جائے کہ ہم پہلے کیا تھے. وہ تاریخ کا آغاز ہی تب سے سمجھے جب سے بگ برادر نے حکومت سنبھالی. یا تاریخ اگر پیچھے سے دکھانی بھی ہے تو ویسے دکھائے جیسے بگ برادر کر رہے ہیں. وہ کتابوں میں ایسی تبدیلی کروا تھا کہ لوگوں کو محسوس ہو کہ بگ برادر سے پہلے بھی بگ برادر جیسی ہی حکمران تھے. اب وہ ونسٹن یہ سارے جو پچھلے سچ ہوتے ہیں ان کو وہ نئے جھوٹ میں آلٹر کر رہا ہوتا ہے، بدل رہا ہوتا ہے، تبدیل کر رہا ہوتا ہے، لیکن کہیں اس کا تھوڑا بہت ضمیر زندہ ہوتا ہے. تو کرتے کرتے اس کو تھوڑا سا لگتا ہے کہ یار یہ جاتی ہو رہی ہے، تو وہ اندر ہی اندر اپنے ضمیر کی آواز پہ مزاحمت شروع کر دیتا ہے. اپنی طرف سے وہ چھپا کے کر رہا ہوتا ہے. پھر ایک خاتون سے ملاقات ہو جاتی ہے اس کی جولیا سے، تو وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. بہرحال کرتے کرتے اب اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم دونوں خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو تک پیغام پہنچا رہے ہیں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی اب آپ کو سچ پتہ لگ جائے گا کہ بگ برادر جو ہیں وہ مخلص نہیں ہیں، وہ ظالم ہیں. ایسے میں نا اس کی منسٹری میں ایک نیا ملازم آ جاتا ہے، مجھے اس کا کریکٹر کا نام یاد نہیں ہے رہا، تو لیکن وہ کام صحیح نہیں کر رہا ہوتا، سست ہوتا ہے، تو اس کی شکایت بھی کرتا ہے بگ برادر سے. لیکن اندر خانے وہ بگ برادر کا جاسوس ہوتا ہے، بگ برادر کے مراد پہ چل رہا ہوتا ہے، بگ برادر کی فیورز لے رہا ہوتا ہے. وہ جا کے ساری کہانی بگ برادر کو بتا دیتا ہے کہ سر ونسٹن صاحب تو جو ہے نا وہ تو آپ کا تو کام کر ہی رہے ہیں، لیکن اپنا بھی ایک کام کر رہے ہیں. وہ عوام کو آپ کی محکوم بننے سے دور بھی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر وہ ونسٹن کو بگ برادر ایسے گھر چکر میں ڈالتا ہے، ایسی مشکلات میں ڈالتا ہے کہ ونسٹن کو پھر کوئی اور چارہ نہیں رہتا کہ وہ ہاتھ باندھ کے خلوص دل سے بگ برادر کی اطاعت میں چلا جاتا ہے اور اپنی مزاحمت کو ختم کر دیتا ہے. سو مچ سو کہ بگ برادر جو ہے ایک تو ہوتی ہے نا جسے ہم کہتے ہیں آزادی رائے، فریڈم آف اسپیچ. بگ برادر فریڈم آف تھاٹ میں بھی پابندی لگا دیتا ہے، اس کو تھاٹ کرائم کہتا ہے. کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بگ برادر کے خلاف بات آ جاتی ہے یا آپ اس کو برا سمجھتے ہیں دماغ میں، ذہن میں، اور وہ بھی بگ برادر کو پتہ چل جاتی ہے، مطلب اس کے پاس اس نے ایسا سسٹم بلڈ کر لیا ہوتا ہے
تو آپ انڈر دی ایکٹ آف تھاٹ کرائم، جیسے کہہ سکتے ہیں ہمارے آج کل وہ سائبر کرائم کے نام پہ چل رہا ہے یا پیکا کے نام سے چل رہا ہے، میں ویسے ریلیٹ کر رہا ہوں، مطلب اتفاق کی بات ہے دونوں کتابیں کچھ نہ کچھ ملتی ہے، لیکن یہ آپ نے انالیسس کرنا، میں نہیں کر رہا، میں اس کو وہ رشیا کے 1917 والے انقلاب کے زمرے میں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں اپنے حالات سے کمپیریزن نہیں کر رہا۔ تو تھاٹ کرائم بھی ہوتا ہے۔ پھر ایک اور کام کرتے ہیں بگ برادر، وہ لینگویج کو ماڈیفائی کرتے ہیں، وہ لینگویج میں سے ایسے تمام الفاظ ختم کرا دیتے ہیں، مثلا بغاوت، مخالفت، احتجاج، غصہ، تنقید، ایسے تمام الفاظ اپنی لینگویج کی ڈکشنری میں سے غائب کروا دیتے ہیں، اور صرف وہ الفاظ رکھتے ہیں جو بگ برادر کی فیور میں ہوتے ہیں، مطلب عظیم ہے، آپ سے محبت ہے، اس طرح کے الفاظ جملے وہ اپنی لینگویج میں رکھتے ہیں، باقی تمام ایسے الفاظ جس سے بگ برادر کو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کو اسپیچ کرائم میں لے کے چلے جاتے ہیں اور ڈکشنری میں سے ختم کرواتے ہیں۔ تو وہ 80-90 صفحوں کی کتابیں ہیں یہ جارج آرویل کی، میرے خیال میں 100 صفحوں سے زیادہ نہیں ہے، پتلی پتلی ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ بس میں نے کہا کہ اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا بتائیں نا، سر پڑھے لکھے ہیں ہم بھی، کتابیں پڑھتے ہیں ہم، تو ہمارے یہاں تو نہ تھاٹ کرائم ہے نہ ہمارے یہاں اسپیچ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن تھاٹ کرائم کا بھی نہیں ہے، ہم جو سوچتے ہیں یا تو پتہ نہیں چلتا ابھی تک جب تک اظہار نہ کریں، تو لیکن اظہار کرنے پہ جو خوف پیدا ہوتا جا رہا ہے تو ایسے ایسے وہ سوچ کو بھی ختم نہیں کر دے گا، کیونکہ جب آدمی اظہار یہ خیال کرتا ہے تو کچھ پہلے سوچتا ہے، جب اس کو پتا ہے کہ اس اظہار خیال سے مجھے کچھ پرابلم ہوگی بگ برادر کے دور میں، تو وہ پھر سوچنا جب چھوڑ دیں گے تو پھر تھاٹ پروسیس ختم ہو جائے گا آپ کا، پھر بگ برادر کی موجیں لگ جائیں گی، یا اس نیپولین کی اینیمل فارم والے نیپولین کی موجیں لگ جائیں گی۔ تو بتانا یہ ہے کہ پتہ نہیں کہ کون سا نظام ٹھیک ہوتا ہے عوام کے لیے، اب چونکہ رواج پڑ گیا ہے کہ معاشرے کی صورت میں رہنے کا، پھر ہم نے وہ زمین پہ، اللہ کی زمین پہ ہم نے ایسے کر کے حدودیں بنا دی ہیں کہ جی یہ حدود یہ حدود ہے اس کا نام پاکستان ہے، یہ جو حدود ہے اس کا نام ہندوستان ہے، یہ جو حدود ہے اس کا نام افغانستان ہے، تو اس طرح ہم نے اللہ کی زمین کو بھی تقسیم کر دیا ہے، یہ فرانس ہے، یہ برطانیہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ امریکہ ہے، یہ برازیل ہے، تو اس میں ہم نے ملکوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب ان ملکوں میں رہنے والے لوگ بظاہر تو اس ملک کے کہلاتے ہیں، اور ہم پاکستان کے ہیں تو پاکستانی کہلاتے ہیں سارے، ہندوستانی کہلاتے ہیں، امریکن جو ہیں وہ امریکہ میں سب امریکنس کہلاتے ہیں، لیکن اندر کھاتے تو بہرحال پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، ایک قوم بن نہیں سکتے۔ یہ دو بڑی بڑی جنگیں لڑ کے نا یورپ نے تو اپنے آپ کو اس چکر سے نکال لیا ہے، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، اس کے بعد ہی ایسا ادب آیا ہے نا، ایسا لٹریچر آیا ہے جس سے اس نے لوگوں کو بتایا ہے کہ بھائی کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، لڑائی کیوں ضروری نہیں ہے، امن سے بھی رہا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو ہمارا ٹاپک نہیں، میں تو صرف دو کتابوں پہ بات کر رہا تھا، پڑھیے گا ضرور، اور خاص طور پہ آج کل میں پڑھیے گا، تو آج کل آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑی دلچسپ لگے گی، آپ اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اینیمل فارم اور 1984 جارج آرویل کی دو کتابیں ہیں، اس کو پڑھیے گا، جب تک آپ پڑھ کے کمنٹس میں کچھ اظہار رائے اپنا کر دیجیے گا کہ میں نے پڑھ لی ہے، مجھے یہ جو آپ کی یہ بات درست تھی، یہ بات صحیح نہیں تھی آپ کی، I'll be happy to read those comments، اور جب کمنٹس کریں گے تو
سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. بہرحال تھینک یو ویری مچ. وی آر گوئنگ اپ ڈے بائی ڈے. 400 کیا تھا تو 406 تک پہنچ گئے ہیں. بہرحال یہ تو ایک احساس ہوتا ہے کہ یار لوگ آپ کی کاوش کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. سو ود دس تھینک یو ویری مچ. اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے. اللہ آپ کو خوش اور خوشحال رکھے. سی یو ان نیکسٹ ولاگ. خدا حافظ.